أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی جبکہ ان پر حق واضح ہوا چکا تھا کہ ہدایت کیا ہے، یہ لوگ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ایسے لوگ یعنی اللہ کے سوا اللہ کے دین کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو اکرب چڑھے گا، سب ان کے اعمال بیکار جائیں گے جو بھی کر رہے ہوں گے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رسول سے روکا اور اسی حالت میں مر گئے کفر کی حالت میں، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. تم کمزور بودے مت بنو اور صلح کی طرف مت پیشکش کرو، صلح کی پیشکش کرو. تم ہی بلند اور بالا رہو گے کیونکہ تم اگر ایمان والے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال میں کوئی نقصان نہیں کرے گا. جہاد اور قتال کے تعلق سے جو آیتیں آ رہی ہیں تو کل بات آئی تھی کہ جو ہے اگر ان لوگوں کو جو اسلام کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا تو یہ کیا کریں گے؟ فساد کریں گے اور قطع رحمی کریں گے. تو ایسے لوگوں پر اللہ نے کل بات تھی اللہ نے لعنت کی. تو لعنت کس پر کرنا چاہیے کس پر نہیں کرنا چاہیے؟ اولئک لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے. تو کیا کسی شخص پر خاص شخص پر لعنت ہے تو جو اللہ لعنت کرے گا بول سکتے ہیں کہ ہم؟ یہ سوال ہے. امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے یزید پر لعنت کرنے کی اجازت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا میں اس کیوں لعنت کروں جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. صاحبزادے نے کیا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا کہ یزید کا نام نہیں ہے نا. تو آپ نے آیت پڑھی اور فرمایا کہ یزید سے زیادہ کون قطع رحمی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اس نے اللہ کے رسول کے رشتہ داروں قرابت کی رعایت نہیں کی. تو یہ امام احمد کا ان کا خیال ہے، اس کا نام لے کے لعنت کر سکتے ہیں. لیکن جمہور امت کا خیال ابھی تو جمہور امت کیا کہتے ہیں؟ کسی معین شخص پر اس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو. تو جنرل کہہ سکتے ہیں عام اوسط لعنت کرنا جائز ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کے لعنت جھوٹوں پر. قرآن میں آیا وہ بھی کن کام پر لعنت کرنا آیا ہے؟ قرآن حدیث میں آیا ایسے کام کرنے میں اللہ کی لعنت ہے، ایسے کرنے اللہ کی لعنت ہے. تو بہت سارے کام لعنت کے. وہ جو دیوبند کے بہت بڑے مفتی تھے مفتی محمود حسن صاحب، ان کی کتاب ہے لیکن مل رہی نہیں کتاب، پرنٹ کرانے لوگوں نے. میں خود وہ حدیث سے نکال سکتا ہوں لیکن کہیں بھی مل گئی تو پھر ڈبل ہو جائے گی. لعنت کی 40 حدیثیں لکھی انہوں نے. یہ کام کرنے والا لعنت ہے، یہ کام کرنے والا یہ کام کرنے والا لعنت ہے، ایسے. تو وہ 40 حدیثیں. پھر اس کے بعد اللہ کا غضب کس پر ہونا ہے تو غضب کی 40 حدیثیں. یہ دو ان کی کتابیں بہت زمانہ ہوا کسی کے پاس پرانی ہوں گی. تو قرآن حدیث میں کن کاموں پر لعنت آئی ہے؟ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے لعنت کا؟ وہ بھی ہونا نا آدمی کی صحیح سمجھ. جب لعنت ہوگی اللہ کی تو لعنت اپوزٹ ٹو رحمت. ان پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے نا، تو ان پر لعنت ہے نا، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں لوگ. جو لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں ان سے کوئی بھلائی کی تو رکھ سکیں گے ہم لوگوں. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ مدد سے دور کر دیا ہے. تو اب یہ کس مثال کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے غیر جو صحابہ پر لعن طعن کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت.
تو دیکھو ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ہر چیز، یہ میرا جو ہے نتیجہ ہے. تو ایسے جن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا عمل سب سے رس ہٹ جاتا ہے. تو ایسے کام سے بچنا چاہیے جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. اللہ کے بولیں ایسا لعنت ہوتی ہے تو کون ہے؟ اللہ کرنے والا. اصل میں رحمت سے دور کرنا کسی کو بھی بول سکتے کیا؟ تو اللہ کی لعنت اگر ہم کیسے نہیں بول سکتے؟ اگر انہیں بولا تو اسی الٹا ہوگی. جو بولے کہ لعنت کسی کو لعنت مت بھیجو ورنہ لعنت تم پر آ جائے گی. تو کھول رہا ہے اللہ کی رحمت کو روکنا، تو کون ہوتا ہے؟ سب اللہ کے بندے ہی نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں. اب وہ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا کہ ایسا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے ان لوگوں پر لعنت ہے، ایسے ایسے لوگوں پر. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن پر اللہ کے نے لعنت فرمائی ہے. وہ جو ہے ہم کو جاننا چاہیے اور ایسے اعمال سے بچنا چاہیے. پھر یہاں لعنت کا دوسرا چیز غضب ہے. فلاں کے اوپر اللہ کا غضب ہے. اللہ کا غصہ ہے تو کیا معمولی ہے انسان کیا حیثیت؟ بولو اللہ کے غضب میں کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ غیر المغضوب ہے تو مغضوب، غیر مغضوب. مغضوب کون کون ہیں؟ بہت لوگ مغضوب ہیں. اس کی بھی 40 حدیثیں ہیں. تو 40 قسم حدیث بنا 40 قسم کے اعمال ہیں ایسے کرنے والوں پر جو ہے اللہ کا غضب نازل ہوگا. تو وہ ہمیں بچنا چاہیے. تو اس لیے جنرل طور پر یہ ہے کہ کسی کا نام لے کر مت کرو. کسی کو بھی اس پر اللہ کا نام تھا، اللہ کو جا رہے تھے، صحابہ نے تھے، وہ اونٹنی سجانے لگی تو اس پر اللہ کے نام تھا، تم اتر جاؤ پہلے، تم لعنت بھیجی اس پر، تم اب سوار نہیں ہو سکتے اس پر، بولے اتار دے اس کو. تو رات دن وہ لعنت کے دوسرے الفاظ میں اس پر پھٹکار ہے، برباد ہو جائے، وہ سب یہ ایکویلنٹ ہے اس کے. سب ہڑک جان دے سے انہیں ہڑک جانا کیسا؟ اللہ پیدا کرے چیز کو ہڑک جانا، تم نے کیا ایک طرح بولو. تو یہ تمام اسی مفہوم میں ہی ہے. برباد ہو جانا، ہڑک جانا، نشٹ ہونا دیکھو جانے، وہ یہ سب باتیں جو کرتے نا، یہ اس کو ہمارا کیا اختیار ہے بولو اسے. تو جب جس کو اللہ پیدا کیا ہے، جس کو اللہ باقی رکھا ہوا ہے، ہم بولیں انہیں برباد ہو جانا کا تو کیسا؟ تو اللہ کی لعنت سے، اللہ کے غضب سے کسی کو ہم نہیں کہنا چاہیے. اللہ ہے کہ قرآن حدیث میں جائے ایسا ہے جنرل لینے کیا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ہاں فاسقوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ایسی جنرل نہیں. اب میں نے فاسق ہے تو آٹومیٹک ہوتا ہے، تمہیں کی کرنے جا رہے تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ یہ کریں کہ جو ہے ان لوگوں کے جو منافقین ہیں ان پر لعنت تھی، تو ان کے دلوں پر قفل پڑا ہوا ہے. انکار کرتے ہی قفل پڑ جاتا ہے. قفل کب پڑتا ہے؟ مہر کب لگتی؟ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان پر اللہ نے مہر لگائے. ختم اللہ علیہ. پہلے ان کو انکار کرنے کے بعد آئے. ایسا نہیں آتا، الٹا نہیں ہوتا کہ پہلے قفل لگا دیا اللہ، اس کے بعد کیسا ہو سکتا ہے؟ پہلے مہر لگا دیا تو نہیں سمجھنا، ایسا نہیں. پہلے انہوں نے انکار کیا، انکار کا لازمی نتیجہ مہر لگ جانا. اس کے بعد دوسرا شیطان ان کو تزئین، بری چیزوں کو اچھا بنا دیتا ہے شیطان ان کو سب. تو یہ منافقین کو خاص طور پر اتنی بری چیزیں سب اچھی بنا کر لگا دیتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ ہمارے دل میں جو کون معلوم کرتا ہے؟ تو اللہ نکالنے والا ہے. یہ بول رہا ہوں بلو نشاء لاریناکم، اگر ہم چاہیں تو نام بنام ان کو بتا دیں گے، یہ دیکھو فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے. ہاں متعین طور پر ڈیفینیٹلی یہ آدمی نام لکھ پاتے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ بصیرت دی تھی. البتہ آپ اپنی بصیرت ہم نے آپ کو دی ہے کہ آپ کو محفوظ ان کے کلام سے پہچان لیں گے. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، آپ ضرور پہچان لیں گے. فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی بات سے معلوم ہو جائے گا منافق آدمی. ہمارے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن تم جو ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، آپ ضرور ان کے چہروں، ان کے لحن القول، بات کے اسٹائل سے، ان کی بات سے، ان کے لہجے سے سب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس اپنے دل میں کوئی چیز پاتا ہے، اللہ اس کو اس کے چہرے سے اور اس کی زبان ظاہر کر دیتا ہے. کیا آپ نے چھپایا دل میں وہ بات چھوڑ دی تھی، ادھر اس کے چہرے سے اور زبان سے ظاہر کرا دیتے ہیں. یعنی دوران گفتگو ایسے کلمات نکل دیتے ہیں کہ کیا اس میں سے بھرا چھوڑ دیتا. اور ایک حدیث میں جس کو دل میں کچھ چھپاتا ہے، اللہ اس کے وجود پر، کوئی نیک آدمی ہے تو اللہ اس کو نیکی کی چادر پہنا دیتا ہے. معلوم اچھا نیک انسان ہے. جو برا ہے اللہ اس برائی کی چادر اڑا دیتا ہے. چادر سے مراد اثرات. اللہ اس کو اچھے کی چادر اڑا دیتے ہیں. کوئی چیز اچھی بھلی ہو تو ظاہر ہو کر رہتی ہے، بری ہو تو ظاہر ہو کر رہتی ہے. تو ہمیں
ہمیں نیک کام کرو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک آدمی بہت نیک کام کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ہم ایسا کرتے ہیں جی, ہمیں ویسا کرتے ہیں, ہمیں وہ کرتے ہیں, یہ اللہ سب ظاہر کرنے والا, تو کیا کرنے والا ہے. کوئی برے کام چھپایا بھی, کتنا بھی چھپایا کیا ہے, اللہ ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. کتنا بھی اچھا بند کو دکھایا تو اللہ برائی کی چادر اس کو اڑا دے گا. بعض روایت میں ہے کہ منافقین کی جماعت کا آپ کو شدید علم بھی دیا گیا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے بڑے فلاں کا نام لے اٹھائے, اٹھ جاؤ, 36 لوگوں کے نام لے کے آپ بولے اٹھا دیا آپ اللہ کے رسول, مجلس میں سے اٹھا دیا اللہ کے رسول. تو اللہ کا تو جانے والا ہے. والا یہاں جو آخر میں آیت آ رہی ہے, یہ پہلے اس سے پہلے کی ورنہ نعلم المجاہدین, ہم جان لیں گے. اللہ تو جانتا ہے, لیکن اس کا اظہار ہونا تو, ان کو انعام کی دیے, ان کو سزا کی دیے گا تو ہاں انہیں ایسا نکلے. اللہ کو پہلے معلوم ہے اسی انعام ملنے والا ہے, سزا ہونے والی ہے, پہلے کچھ معلوم. اللہ کا علم تو ازلی, تو وہ اس پر انعام دیے تو کچھ بھی دیکھو اس انعام دیا اللہ, جنت بھیجا, ہم نے جو بھیجا, ہاں تو ایسے کام کرایا وہ ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے علم سے مراد ظہور, اس کا لوگوں میں ایکسپوز ہونا ہے, ایکسپوز کر کے ہاں انہیں اس کا مستحق تھا, اس کے دل کو بھی یقین ہونا ہے مجھے جو سزا ملی میں اس کا مستحق ہوں. ہر کافر ہی سمجھے گا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, سمجھے گا نہیں انہیں اس کا مستحق تھا, کیا کروں. علم سے مراد ظہور ہے, اس کو واقعہ کے طور پر ظہور کرنا ہے. اس اللہ کے علم میں پہلے سے تھی, اس کا وقوع ہو گیا اور واقعاتی طور پر اس کا ظاہر ہو گیا, تو یہ لوگ اسی کے مستحق تھے. بے شک جو لوگ کافر ہیں انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی, جبکہ ان کو کھل چکا تھا. کس کو کھل چکا تھا؟ یہ منافقین کو. سب جانتے تھے سب اچھا ہے, صحیح ہے, لیکن تو جنگ بدر کے موقع پر ان لوگوں نے کفار قریش کی مدد کی تھی. منافقین یہاں رہو کو 12 آدمیوں نے ان کے پورے کھانے کا انتظام کرے, ان کے 1000 کا لشکر جو آیا تھا, تینوں یہاں لوگوں اللہ کے ساتھ رہو کر منافقین ایسا کرے تھے. ہر روز ان میں سے ایک آدمی لشکر کھانا انتظام کرتا تھا. دیکھو تو ویسا کرے تو کیا کرنا, اللہ کو جانتے, نظر انداز کرتے تھے مسلمانوں کے. اتنے منافق بھرے ہیں, اب کیا کرنا بولو, نظر انداز کرنا ہے, معلوم نہیں. تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. سیحبط اعمالہم, تو ان کے اعمال جو کر رہے ہیں کفر نفاق کی وجہ سے. نفاق کیا ہے؟ چھپا ہوا کفر ہے. یعنی اللہ رسول پر ایمان لانا کر سکتا ہے نہیں نا, اللہ کے خلاف اللہ کے خلاف کر سکتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ جو ہے جو منافقین تھے وہ زمانے کے, وہ اصل میں جو ہے کافر تھے, صرف زبان سے اظہار کر رہے تھے, دل میں ان کے ایمان نہیں تھا. اب دل میں ایمان ہے, اگر وہ کر رہا ہے, جیسا کہ اب ہم کسی کو بول سکتے نہیں نا, اللہ ہے کہ اس سے کفر کا کلمہ نکلے, جو ہمارے پاس پائے جاتے ہیں ان سے کفر کلمہ نکلا تو ہاں انہیں بہت سے لوگوں سے نکلتے بھی رہتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے دل میں ایمان ہوگا لیکن کمزوری کی وجہ سے. تو یہ عملی نفاق بھی جو ہے خطرناک چیز ہے. 4 چیزیں اس میں پائی جاتے ہیں, وہ پکا منافق ہو لگے. بات کرے تو جھوٹی بات کرے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت کی خیانت کرے. جب کوئی معاملہ ہو تو گلی گلوچ پر اتر آ جائے, کوئی معاملہ الجھ جائے گلی. اتنی 4 صفات ہیں کہ نہیں, دیکھو 4 صفات تو اس پا جاتے ہیں. تو عملی ہے, تو عملی نفاق کو منافق کہہ سکتے نہیں, عملی طور پر نفاق بہت لوگوں میں پایا جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. وہ عملی نفاق تھوڑے دن رہتا ہے, بعد میں اندر چلا جاتا ہے. یہاں اوپر لگا تو ٹھنڈا, اندر گرم لگا تو گرم ہوتا ہے, ٹھنڈا لگا تو ویسا چاہیے بھی. ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں وہ ظاہری سے تو ٹھیک ہے, لیکن بعد میں اندر جاتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے جھوٹ کیا گناہ ہے. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ نہیں, سب سے بڑا گناہ تو جھوٹ بولنا ہے, وعدہ خلافی کرنا ہے, امانت میں خیانت کرنا ہے. سب یہ گناہ کرتے کرتے ایمان پر حملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو منافق کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ ہم ایسے نفاق سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق سے بچ کر سچا اور صحیح ایمان عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.